امریکی صدر کا ایران پر مذاکرات کے لیے غیر ضروری شرائط عائد کرنے کا الزام جھوٹ ثابت۔ ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے ایران کی جن تجاویز کو مسترد کیا اس کے تحت جوہری مذاکرات سے قبل ہی آبنہ ہرمز کھول دی جاتی۔ رائٹرز کے مطابق ایران کی تجویز میں پیشکش کی گئی ہے کہ جوہری پروگرام پر بات چیت کو بعد کے لیے چھوڑتے ہوئے آبنہ ہرمز میں جہاز رانی بحال کر دی جائے اور امریکی ناکہ بندی ختم کر دی جائے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے شرائط میں نرمی کی ہے۔ ایران اگلے ہفتے پاکستان میں مذاکرات کے اگلے دور کے لیے آمادہ ہو چکا، تاہم باضابطہ طور پر کسی قسم کی تردید یا تصدیق نہیں کی گئی۔ ٹرمپ ایران کی پیش کردہ نئی تجاویز سے غیر مطمئن، دعویٰ کیا کہ تہران سے بات چیت ہو رہی ہے لیکن آگے نہیں بڑھ رہی۔ ہرزہ سرائی کی کہ اب ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، انہیں تباہ کر دیں یا وہ معاہدہ کر لیں۔ اوول آفس کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ایرانی قیادت ماری جا چکی، مسئلہ یہ ہے کہ بات کس سے کریں، جنگ سے جلدی نکل گئے تو مسئلہ دوبارہ پیدا ہو جائے گا۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر پاکستان سے اظہار تشکر، کہا پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی بہت عزت کرتا ہوں۔ اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان کوئی عارضی جنگ بندی نافذ نہیں، دونوں ممالک کے درمیان صرف عید کے موقع پر 3 دن کا محدود وقفہ تھا۔ پاکستان کا 2 ٹوک پیغام، پاک افغان سرحدی صورتحال پر برطانوی نمائندے کے یک طرفہ ریمارکس زمینی حقائق کے منافی قرار۔ ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کر دیا کہ مارچ میں پاکستان کی جانب سے عارضی وقفے کی خیر سگالی پیشکش کے باوجود افغانستان کی سرحد پار جارحیت اور دہشت گرد در اندازی کی کوششیں بلا تعطل جاری ہیں، جس کے نتیجے میں 52 شہری شہید اور 84 زخمی ہو چکے ہیں۔ اسحاق ڈار کا کویت کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال اور وسیع معاشی اثرات پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے خطے اور دنیا میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو اجاگر کیا۔ دونوں رہنماؤں کا پاکستان اور کویت کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات کا اعادہ۔ سوشل میڈیا پر کچھ لوگ گھٹیا سیاست کر رہے ہیں، پاکستان جلد سفارتی کوششوں میں کامیاب ہوگا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کے ایک سٹیٹ ہے پاکستان کی جو دہشت گردوں کے خلاف ہے، دہشت گردی کے خلاف ہے اور قربانیاں دے رہی ہے، اور ہر طبقہ قربانی دے رہا ہے، فوج کے افسران، فوج کے جوان، پولیس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، اینڈ دیٹس واٹ یونائٹس اس بیکاز وی آر ٹوگیدر ان دس وار اگینسٹ ٹیررزم۔ اور دوسری طرف ایک ملک ہے جس کا کبھی ہم کلبھوشن پکڑ لیتے ہیں تو کبھی ابھینندن پکڑ لیتے ہیں، جس کا ایک شخص پائے کے طور پہ آتا ہے۔ فلموں میں جتنا مرضی اپنے آپ کو گلوریفائی کریں، ریالٹی از دیٹ یور کلبھوشن واز کاٹ ریڈ ہینڈڈ اینڈ ہی از ان ڈیٹینشن ان پاکستانی کسٹڈی۔ بھارتی بھی عجیب ہیں، طیارے گرانے کو اپنی کامیابی قرار دیتے ہیں، فلموں میں جتنی مرضی اپنی جیت کی کہانیاں سنائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مار کے حق میں بھارت کو بدترین شکست ہوئی اور بھارت کا جاسوس کلبھوشن یادیو پاکستان کی قید میں ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے کہا کہ دنیا ہماری کامیابی کو مانتی ہے، پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صف اول میں کھڑا ہے اور بھارت افغانستان سمیت کئی ممالک میں دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہا ہے۔ سعودی وزارت حج کی کم عمر بچوں سے متعلق نئی پالیسی واپس۔ وزارت حج و عمرہ نے کم عمر بچوں سے متعلق نئی پالیسی واپس لیتے ہوئے سابقہ پالیسی بحال کر دی۔ نئی ہدایات کے مطابق 15 برس سے کم عمر بچوں پر عائد پابندی ختم کر دی گئی۔ سعودی حکام کے مطابق اب 12 برس سے زائد عمر کے بچوں کو حج کی اجازت ہوگی۔ نئی عمر کی حد کے باعث مسترد ہونے والے ویزوں کو دوبارہ پروسیس کیا جائے گا۔ متاثرہ درخواست گزاروں کو درخواستیں دوبارہ جمع کرانے کی ہدایات جاری۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کی دشمنوں کے خلاف معاشی جنگ کی اپیل، کہتے ہیں اقتصادی اور ثقافتی جہاد کے ذریعے مخالفین کو شکست دی جائے۔ فوجی میدان میں ترقی کے بعد معاشی محاذ پر کامیابی ضروری ہے، ایرانی عوام مقامی طور پر تیار اشیاء کا استعمال کریں۔ صدر مسعود پزشکیان کا کہنا تھا کہ جنگ بندی اعلان کے باوجود امریکی بحریہ کی طرف سے مسلسل ناکہ بندی جاری رکھنا فوجی کارروائی کی ہی شکل ہے۔ دنیا نے ایران کی طرف سے تحمل، برداشت اور صلح جوئی کی اپروچ دیکھ لی۔ اسرائیل کی جنگ بندی کے باوجود لبنان پر حملے تیز، مزید 28 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صہیونی فوج نے فاسفورس بامز کا استعمال کیا۔ جنوبی لبنان بھی غزہ کی طرح ملبے کے ڈھیر میں بدلنے لگا۔ حزب اللہ کا بھی بنت جبیل میں اسرائیلی ٹینک کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم کے ڈرون حملے میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے 15 ٹاؤنز خالی کرنے کی وارننگ جاری کر دی۔
पहलगाम फॉल्स फ्लैग की शर्मिंदगी के बाद भारत सच से खौफजदा होकर बोस्ताना हथकंडों पर उतर आया। मोदी हुकूमत ने सच की आवाज दबाने के लिए ISPR के चैनल समेत दर्जनों पाकिस्तानी YouTube चैनल्स भारत में बंद कर दिए। DG ISPR ने 29 और 30 अप्रैल 2025 को भारतीय दहशतगर्दी और झूठ को बेनकाब किया था। माहिरीन के मुताबिक अस्करी महाज के बाद डिजिटल मैदान में भी भारत को पसपाई और रुसवाई का सामना है। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की बार के हक के शहीद लांस नायक वजाहत अली के घर बगरोट आमद। शहीद कहरा खाना से मुलाकात और दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद का कहना था कि शहादत का रुतबा इंसान को हमेशा जिंदा रखता है। दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि हर घर में वजाहत अली जैसे बहादुर जवान हैं।